ایز اے جرنلسٹ، آپ جرنلسٹ ہیں، میں آپ کا فین بھی ہوں. میں جنوبی پنجاب سے ہوں اور میرا سوال آپ سے مختصر سے 3 بن جائیں گے. وہ یہ کہ میں جنوبی پنجاب سے ہوں. جنوبی پنجاب کا نام کبھی نہیں لیا جاتا. بلوچستان میں جو حالات چل رہے ہیں، وہاں حقوق نہیں مل رہے، ہم مانتے ہیں اس چیز کو اور ہم آواز بھی اٹھاتے ہیں، لیکن جنوبی پنجاب کا کوئی نام نہیں لیتا. اب جنوبی پنجاب میں دہشت گردی بھی بڑھتی جا رہی ہے اسی طریقے سے جیسے بلوچستان میں یا کے پی کے جو ٹریبل علاقے تھے ان میں. اور دوسرا سوال سر یہ ہے کہ میں کسی سیاستدان سے، جتنے بھی بڑے سیاستدان ہیں، مجھے کسی سے شکوا نہیں. مجھے شکوا ہے اسٹیبلشمنٹ سے. وہ کس لیے کہ آپ ایک پارٹی تو تیار کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، لیکن جب یہ پارٹی اپنے عروج پر پہنچے گی تو یہی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کچھ ان میں سے اندر ہونا شروع ہو جائیں گے، ملنا شروع ہو جائیں گے، اور کچھ یہاں سے جو لوگ ہوں گے ان کو وہ فورس کر کے ملا لیں گے جیسے پی ٹی آئی میں ہو رہا ہے. تیسرا سوال سر یہ ہے، یہ تو ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کا سوال. تیسرا سوال یہ ہے، ایک ایسا ملک جہاں ایک ناکے پر کھڑا کانسٹیبل بھی خدا لگا ہوتا ہے. جب ایک کانسٹیبل بھرتی ہوتا ہے نا پنڈی میں فار ایگزامپل، تو وہ فون کر دیتا ہے کہ جی میں اس علاقے میں آپ کانسٹیبل ہوں، آپ کا کوئی چلان نہیں ہوگا، آپ جناب دم دکھاتے پھریں، ہیلمٹ مات کریں، کچھ بھی مات کریں. آپ پولیس کی ویڈیو بھی دیکھتے ہوتے ہیں، لاہور میں تک ویڈیو ملتی ہے نا، پولیس والے وہ چوری کی موٹر سائیکلیں چلا رہے ہوتے ہیں. الزام نہیں لگاتا، حقیقت ہے یہ. بہت سارے ٹیلی ویژن آپ کئی بات ہے، آپ کی طرز عمل پر کئی چینل ہیں جو کام کر رہے ہیں بیان کی طرح بننے کی چکر میں نا، وہ ٹھیک ہے، وہ بھی ایسا کام کر رہے ہیں. تو یہ 3 سوال ہیں سر میرے. پہلا جو آپ نے کہا جنوبی پنجاب کا کوئی نام نہیں لیتا، میں نے ابھی جتنی ذاتیں ویڈیو کی گنوائی وہ ساری جنوبی پنجاب کی تھی. گورچانی، کھوسے، ٹیوانے، مزاری، لگاری، جتوئی، سب ٹھیک ہے. تو وہ مجھے اچھی طرح سے اندازہ بھی ہے، اور ہم نے سریام کا بھی اور اس تحریک کا بھی بہت سارا کام ساؤتھ پنجاب میں کیا ہے. آئی اسٹل بلیو کہ ساؤتھ پنجاب بہت اسٹرینتھ ہے نوجوانوں کے اندر. میں ذاتی طور پر تو ساؤتھ پنجاب کو بہت اہمیت دیتا ہوں. سر اگین جی سر، چھوٹا سوال اسی کے اندر ایڈ کروں گا. جنوبی پنجاب ہے یا بلوچستان ہے، اس میں ایسا ہوا کہ جب اسٹیبلشمنٹ نے، مثال دیتا ہوں، اکبر بگٹی کو سائڈ پہ کیا، اسی طریقے بہت سارے سرداروں کو سائڈ پہ کیا گیا. جب پرویز مشرف صاحب تھے، ڈکٹیٹر تھے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سرداروں کو سائڈ پر کر دیا. اس سرداروں کے بعد اب وہاں کون قابض ہیں، افیسر تک آ گیا. اب ایک ڈپٹی کمشنر یا تحصیل کا جو اسسٹنٹ کمشنر ہے وہ آتا ہے تو وہ سرداروں کی طرح بیان کرتا ہے. وہی والا سسٹم چل گیا وہاں. محمد ارسلان پتافی سر، میں محمد ارسلان پتافی میرا نام ہے اور میں جرنلسٹ بلانگ کرتا ہوں. صاحب گزارش یہ ہے، دیکھیے جو آپ شارٹ کرتے ہیں، ایک تو بلوچستان ہم خود گئے بھی ہیں اور میں ہمیشہ بلوچستان کی بات بھی کرتا ہوں. ساؤتھ پنجاب سے میری اتنی جاتی بڑی. سریام کی سب سے اسٹرینتھ جو تھی زیادہ، جو ٹیم سریام تھی کہ وہاں ساؤتھ پنجاب میں تھی. ہم جام پور، راجنس پور اور پتہ نہیں کہاں کہاں ہم جانتے بھی رہے اور سب کرتے رہے. تو میں اور میک شیور کروں گا کہ وہاں کے مسائل کو زیادہ مدد سے ہم ہائی لائٹ کریں. دوسرا جو آپ نے کہا پارٹی بن جاتی ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے لوگ اندر داخل کرتی ہے، لوگ کو توڑتی ہے یا اس کا شرازہ کر جاتا ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں پارٹی ہوتی کب تھی پاکستان میں بھائی. پاکستان میں تو ایک آدمی ایک فیملی کے ارد گرد اکٹھا ہونے والا ریوڑ بھیڑ اور ہجوم ہوتا تھا. وہ ایک آدمی جیل میں جاتا ہے، وہ ایک آدمی جدے جاتا ہے تو پارٹی اسٹیبلشمنٹ ہائی جیک کر لیتی ہے. میں تو گزارش آپ سے کر رہا ہوں پتافی صاحب، اسلان صاحب، وہ یہ کہ بھائی جو آدمی یونین کاؤنسل کا الیکشن لڑے گا نا اور پریزیڈنٹ بنے گا، وہی بتدریج الیکشن لڑتا ہوا پارٹی کا چیئرمین بن سکتا ہے. اس پارٹی کے آئین پہ اور منشور میں یہ گنجائش ہی نہیں ہوگی کہ اقرار الحسن یا کوئی جرنیل بیچ میں پنجاب کا پریزیڈنٹ لگا دے کسی آدمی. جو اس پارٹی میں پیدا ہوا ہے وہی پارٹی کا جو ہے نا وہ سردار بن سکتا ہے. تو ہم ایسے سسٹم بنانے کی کوشش کریں گے کہ جہاں یہ جو مداخلت ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی اور جرنیل کی، یہ کم سے کم ہو، نہ ہونے کے برابر ہو. لیکن ایسا شاید نہ ہو کہ ہم ایک بہت آئیڈیل صورتحال میں چیلنجز کے لیے، جد و جہد کے لیے، اسٹرگل کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں گے. لیکن وہ اسٹرگل بے وقوفانہ نہیں ہوگی جس طرح ایک لیڈر پاگل ہو کے لوگوں کو کہتا ہے جی مرنے کے لیے آ جاؤں، یا پتھر مارنا شروع کر دوں، یا باہر نکل آؤں، یا ماں بہن کی گالیاں دینا شروع کر دوں. وہ اسٹرگل ایک منظم، متوازن اور اعتدال والی اسٹرگل. ایسا نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ آج پارٹی بنائیے، صبح اٹھیں گے تو یہ جنت کے باغوں بھی کا اشفاق ہوگا پاکستان میں اور آپ کو ویلکم کریں گے، جی آئیں مسند اقتدار آپ کے لیے تیار ہے اور بیٹھ جائیں اس کے اوپر. کوئی اسٹرگل، کوئی جدوجہد ہمیں کرنا پڑے گی، اور ہم بہتر سے بہتر وہ سسٹم اور نظام بنانے کی کوشش کریں گے کہ جہاں باقی جو بیرونی مداخلت ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے، چاہے وہ کسی پرسنالٹی کی ہے، وہ کم سے کم ہو سکے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. شکریہ بڑا. 30 سیکنڈ مانگے.